اور ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دل و دماغ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک فضیلت والے وہ دن اور راتیں جن کی قسمیں اللہ نے کھائیں وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ان میں کرنا کیا ہے؟ میں نے 3 کام آپ کو بتا دیے تھے۔ پہلا کام کہ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ جب اس مہینے کا چاند دیکھے تو قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ اس کی نقل ہو جائے، مشابہت ہو جائے، یہ نقل اتار لے اللہ اس پر بھی جو رحمتیں ان پر فرماتے اس پر بھی کر دیں۔ یہ کام بتایا تھا، مگر بتایا تھا کہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ دوسرا کام کہ ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، ایک دن کے روزے پر اللہ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل کہ ان راتوں میں عبادت کر لو، پوری رات نہیں صحیح تو تھوڑا بہت حصہ ہی کر لو، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت یہ شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی 10 راتیں کر لے تو گویا اس نے 10 شب قدر پالی، اور ایک شب قدر کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ زیادہ کتنا ہے یہ کچھ پتہ نہیں، خیر من 1000 شہر، اور خیر اس کی کوئی حد نہیں، یہ اللہ کو معلوم۔ یہ 3 عمل بتائے تھے جو ان ایام میں کرنے کے۔ چوتھا عمل جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ 9 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ ہمارے اعتبار سے آنے والا جو جمعے کا دن ہے وہ چاند کے اس مہینے کی 9 تاریخ ہوگی۔ اور رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک جو گزر گیا، ایک ایڈوانس جو آئے گا۔ ایک دن کے روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوں۔ اور اتفاق سے اس سال جو 9 تاریخ آ رہی ہے، عرفہ کا دن آ رہا ہے، وہ ہمارے پاکستان میں تو جمعے کا دن آ رہا ہے، تو دوہری فضیلت ہو گئی، ایک تو عرفہ کا دن ہوا اور دوسرا جمعے کا دن ہوا۔ یہ تو سعادت ہے، بار بار نہیں ملتی۔ مگر یاد رکھیے جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ تو توبہ کوئی کرے گا تب معاف ہوں گے۔ اسی طرح حقوق العباد جب تک کہ صاحب حق کو ادا نہیں کر دے گا کسی کا حق اور یا اس سے معاف نہیں کرا لے گا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کا قرضہ دینا ہے، سوچے آنے والے جمعے کو روزہ رکھ لوں گا، قرضہ دینا نہیں ہے، قرضہ نہ دینے والا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ نہیں معاف ہوگا، قرضہ دینا پڑے گا۔ حقوق العباد بغیر ادائیگی کے یا صاحب حق کی معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ تو آنے والے جمعے کے دن کے روزے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائے۔ اور یوم عرفہ سے ہی ایک اور کام شروع ہوگا، اور وہ ہوگا تکبیر تشریق کا، کہ 9 تاریخ یعنی آنے والے جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے چاند کی 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ بعد نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے حکم خداوندی کی تعمیل میں لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اور جبرائیل السلام دمبا لے کر جنت سے روانہ ہوئے اور اللہ نے بھیجا، تو فوراً جبرائیل السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنے لگیں گے، میرے پہنچنے تک ذبح ہی نہ کر دیں، تو بلند آواز سے وہاں سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری آ رہی ہے، تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے لیٹے ہوئے بیٹے اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ یادگار ہے یہ تکبیر خلیل اللہ کی، جبرائیل علیہ السلام کی اور ذبیح اللہ کی۔ تو ان تکبیر تشریق کو ہر نماز کے بعد کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، دونوں پر ہے۔ اگرچہ ایک قول کے مطابق عورتوں پر مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن راجح قول کے مطابق عورتوں پر بھی واجب ہے۔ عورتیں بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور یہ ہوگا جمعے آنے والے جمعے کے دن فجر کی نماز سے، جمعے کے دن ہر نماز کے بعد، پھر ہفتے کے دن، پھر اتوار کے دن، اور پھر پیر کے دن، ہفتہ اتوار پیر 3 دن، پھر منگل کے دن، یہ طے منگل کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر ایک مرتبہ باواد بلند پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، جو کام اللہ کہتا ہے آہستہ کرو وہ اونچی آواز سے کرتے ہیں، جو اونچی آواز سے کرنے کا کہتے ہیں وہ آہستہ کرتے ہیں۔ یہ کام آہستہ آواز سے نہیں اونچی آواز سے کرو، یہ تکبیر اتنی آواز سے کہو کہ پوری مسجد گونج اٹھے اور اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو۔ www.darsequran.com